السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازے کی نماز کا بیان۔ سوال: میت کی نماز فرض ہے یا واجب یا سنت؟ جواب: میت کی نماز فرض کفایہ ہے، اگر ایک دو آدمی بھی پڑھ لے تو سب کے ذمے سے فرض اتر جائے گا، اور کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب گنہگار ہوں گے۔ سوال: جنازے کی نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ جواب: پہلے میت کا مسلمان ہونا، دوسرے میت کا پاک ہونا، تیسرے اس کے کفن کا پاک ہونا، چوتھے سطر کا ڈھکا ہوا ہونا، پانچویں میت کا نماز پڑھنے والے کے سامنے رکھا ہوا ہونا۔ یہ شرطیں تو میت کے بارے میں تھی، اور نماز پڑھنے والے کے لیے سوائے وقت کے باقی وہی ساری شرطیں ہیں جو نماز کی شرطوں میں تم پڑھ چکے ہو۔ سوال: جنازے کی نماز کی پوری ترکیب کیا ہے؟ جواب: پہلے نماز کے لیے صف باندھ کر کھڑے ہوں، اور آدمی زیادہ ہو تو 3 یا 5 یا 7 صفیں بنانا زیادہ اچھا ہے۔ جب صفیں ٹھیک ہو جائے تو جنازے کی نماز کی نیت اس طرح کرو کہ میں خدا کے لیے اس جنازے کی نماز، اس میت کی مغفرت کی دعا کے لیے اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ پھر امام زور سے اور مقتدی دھیرے سے تکبیر کہیں، اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لے، اور امام اور مقتدی سب چپکے چپکے ثنا پڑھے۔ ثنا میں تعالی جدک کے بعد وجل ثنا کا بھی کہہ لے تو زیادہ اچھا ہے۔ پھر امام زور سے اور مقتدی چپکے سے ہاتھ اٹھائے بنا دوسری تکبیر کہے، اور دونوں درود جو نماز کے آخر قاعدہ میں پڑھے جاتے ہیں امام اور مقتدی سب چپکے چپکے پڑھے۔ پھر دوسری تکبیر کی طرح تیسری تکبیر کہیں، اور اگر جنازہ بالغ مرد یا عورت کا ہو تو امام اور مقتدی چپکے چپکے یہ عربی دعا پڑھے: اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ مطلب: اے اللہ، ہمارے زندوں اور مردوں، اور جو یہاں موجود ہے اور جو یہاں موجود نہیں، اور چھوٹوں اور بڑوں، اور مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اے خدا، ہم میں جسے تو زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ اور اگر جنازہ نابالغ لڑکے کا ہو تو یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اے اللہ، اس بچے کو ہماری نجات کے لیے آگے جانے والا بنا، اور اس کی جدائی کی مصیبت کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ بنا، اور اس کو ہمارے گناہوں کو بخشوانے والا اور شفاعت قبول کیا گیا بنا۔ اور اگر جنازہ نابالغ لڑکی کا ہو تو اس پر بھی یہی دعا پڑھے، لیکن 3 جگہ اتنا فرق کر لے کہ تینوں جگہ وجعلہ کے بدلے وجعلہا، اور شافعا و مشفعا کے بدلے شافعتا و مشفعا پڑھیں۔ یہ صرف لفظوں کا فرق ہے، معنی وہی رہیں گے۔ اس کے بعد امام زور سے اور مقتدی چپکے سے چوتھی تکبیر کہیں، اور پھر امام زور سے اور مقتدی چپکے سے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیریں۔ سوال: جنازے کی نماز سے فارغ ہو کر کیا کریں؟ جواب: جنازے کی نماز سے نپٹتے ہی جنازے کو اٹھا کر لے چلیں۔ چلتے وقت اگر کلمہ شریف پڑھے تو دل میں پڑھے، آواز سے پڑھنا مکروہ ہے۔ میت کی پہلی منزل یعنی قبر اور حساب کتاب اور دنیا کی بے اعتباری کا دھیان کرے، اور میت کے لیے گناہوں کی معافی اور آسانی کی دعا کرتے رہیں۔ پھر قبرستان میں پہنچ کر میت کو دفن کر دیں۔ اسلامی فرضوں میں سے روزے کا بیان۔ سوال: روزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: صبح صادق سے سورج چھپنے تک نیت کر کے کھانے پینے اور نفسانی خواہش پوری کرنے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ روزے کو صوم، سیام اور روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ سوال: روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: روزے کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض معین، نمبر 2 فرض غیر معین، نمبر 3 واجب معین، نمبر 4 واجب غیر معین، نمبر 5 سنت، نمبر 6 نفل، نمبر 7 مکروہ، نمبر 8 حرام۔ سوال: فرض معین کون سے روزے ہیں؟ جواب: سال بھر میں 1 مہینہ یعنی رمضان شریف کے روزے فرض معین ہیں۔ سوال: فرض غیر معین کون سے روزے ہیں؟ جواب: اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا بنا مجبوری رمضان شریف کے روزے چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کے روزے فرض غیر معین ہیں۔ سوال: واجب معین کون سے روزے ہیں؟ جواب: نظر معین یعنی کسی خاص دن یا خاص تاریخوں کے روزے رکھنے کی منت ماننے سے اس دن یا ان تاریخوں کے روزے واجب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو خدا کے لیے رجب کے مہینے کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ سوال: واجب غیر معین کون سے روزے ہیں؟ جواب: کفاروں کے روزے اور نظر غیر معین کے روزے واجب غیر معین ہیں۔ جیسے کسی نے منت مانی کہ اگر میں اول نمبر پاس ہوا تو خدا کے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ سوال:
سوال، کون سے روزے سنت ہیں؟ جواب، روزوں میں سنت مؤکدہ کوئی روزہ نہیں، لیکن جن دنوں کے روزے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنے یا ان کی ترغیب دینی ثابت ہیں انہیں سنت کہتے ہیں۔ جیسے نمبر 1 عاشورے کے 2 روزے یعنی محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روز عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور نمبر 2 عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ اور بیچ کے دنوں یعنی ہر مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخوں کے روزے۔ سوال، مستحب کون سے روزے ہیں؟ جواب، فرض واجب اور سنت روزوں کے بعد سب روزے مستحب ہے، لیکن کچھ روزے ایسے ہیں کہ ان میں ثواب زیادہ ہیں۔ جیسے نمبر 1 شوال کے مہینے کے 6 روزے، نمبر 2 شعبان کے مہینے کی 15ویں تاریخ کا روزہ، نمبر 3 جمعے کے دن کا روزہ، نمبر 4 پیر یعنی سوموار کے دن کا روزہ، نمبر 5 جمعرات کے دن کا روزہ۔ سوال، مکروہ کون سے روزے ہیں؟ جواب، نمبر 1 صرف سنیچر کے دن کا روزہ، نمبر 2 صرف عاشورے یعنی 10ویں تاریخ کا روزہ، نمبر 3 نوروز کے دن کا روزہ، نمبر 4 عورت کو شوہر کی اجازت کے بنا نفلی روزہ رکھنا۔ سوال، کون سے روزے حرام ہیں؟ جواب، سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 روزے، تشریق کے دنوں کے 3 روزے، تشریق کے دن ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں 13ویں تاریخوں کو کہتے ہیں۔ رمضان شریف کے روزوں کا بیان۔ سوال، رمضان شریف کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، رمضان شریف کے روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت سی فضیلتیں حدیث شریف میں آئی ہے۔ جیسے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی صرف خدا تعالیٰ کی خوشی کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بھبک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ تیسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی فضیلتیں حدیث میں آئی ہے۔ سوال، رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے؟ جواب، ہر مسلمان عقل رکھنے والا بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ ان کے فرض ہونے کا نہ ماننے والا کافر اور بنا مجبوری چھوڑنے والا بڑا گنہگار اور فاسق ہے۔ اگرچہ نابالغ پر نماز روزہ فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بالغ ہونے سے پہلے ہی روزہ رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا اسے حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے اگر ضرورت ہو تو مارنا بھی چاہیے۔ اسی طرح جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو جتنے روزے رکھ سکتا ہو اتنے روزے رکھوانے چاہیے۔ سوال، وہ کون سی مجبوریاں ہیں جن سے روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے؟ جواب، نمبر 1 سفر یعنی مسافر کو سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اگر سفر میں پریشانی نہ ہو تو روزہ رکھنا زیادہ اچھا ہے۔ نمبر 2 مرض یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہو۔ نمبر 3 بہت بوڑھا ہونا۔ نمبر 4 حاملہ، جبکہ عورت کو یا حمل کو روزے سے نقصان پہنچنے کا پکا یقین ہو۔ نمبر 5 دودھ پلانا، جبکہ دودھ پلانے والی کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو۔ نمبر 6 روزے سے اتنی بھوک یا پیاس کا زور ہو کہ جان نکل جانے کا ڈر ہو جائے۔ نمبر 7 حیض یعنی ماہواری پیریڈ اور نفاس کی حالتوں میں روزہ جائز نہیں۔ چاند دیکھنے اور گواہی دینے کا بیان۔ سوال، رمضان شریف کا چاند دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھنا یعنی دیکھنے کی کوشش کرنا اور مطلع پر ڈھونڈنا واجب ہے، اور رجب کی 29ویں تاریخ کو شعبان کا چاند دیکھنا مستحب ہے تاکہ شعبان کی 29ویں تاریخ کا حساب ٹھیک معلوم رہے۔ اگر شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھ لیا جائے تو صبح کو روزہ رکھو، اور چاند نظر نہ آئے اور مطلع صاف تھا تو صبح کو روزہ نہ رکھو، اور اگر مطلع پر بادل یا غبار تھا تو صبح کو 10-11 بجے تک کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ اگر اس وقت تک کہیں سے چاند دیکھے جانے کی خبر معتبر طریقے سے آ جائے تو روزے کی نیت کر لو، اور نہیں تو اب کھاؤ پیو، لیکن 29 شعبان کو چاند نہ ہونے کی صورت میں صبح کے روزے کی اس طرح نیت کرنا کہ چاند ہو گیا ہوگا تو رمضان کا روزہ، نہیں تو نفل کا ہو جائے گا، مکروہ ہے۔ سوال، رمضان شریف کے چاند کے لیے معتبر گواہی کیا ہے؟ جواب، اگر آسمان صاف نہ ہو جیسے بادل یا دھول وغیرہ ہو تو رمضان شریف کے چاند کے لیے ایک دیندار پرہیزگار سچے آدمی کی گواہی یقین کے قابل ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ اسی طرح جس آدمی کا فاسق ہونا ظاہر نہیں اور دیکھنے میں دیندار پرہیزگار معلوم ہوتا ہو اس کی گواہی بھی یقین کے قابل ہے۔ سوال،
سوال، عید کے چاند کے لیے یقین کے قابل گواہی کیا ہے؟ جواب، آسمان صاف نہ ہونے کی صورت میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے چاند کے لیے 2 پرہیزگار سچے مردوں یا اسی طرح کے 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی شرط ہے۔ سوال، اگر آسمان صاف ہو تو پھر کتنے آدمیوں کی گواہی یقین کے قابل ہوگی؟ جواب، اگر مطلع صاف ہو تو رمضان شریف اور دونوں عیدوں کے چاند کے لیے کم سے کم اتنے آدمیوں کی گواہ ضروری ہے کہ اتنے آدمیوں کے جھوٹ بولنے اور بناوٹی بات کہنے کا دل کو یقین نہ ہو سکے، بلکہ ان کی گواہی سے دل کو چاند دیکھے جانے کا یقین ہو جائے۔ سوال، اگر کسی دور کے شہر سے چاند دیکھنے کی خبر آئے تو یقین کے قابل ہوگی یا نہیں؟ جواب، چاہے کتنی ہی دور سے خبر آئے یقین کے قابل ہے۔ جیسے برما والوں نے چاند نہیں دیکھا اور کسی بمبئی کے آدمی نے ان کے سامنے چاند دیکھنے کی گواہی دی تو ان پر 1 روزے کی قضا لازم ہوگی۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ خبر ایسے طریقے سے آئے جس کا شریعت میں اعتبار ہے۔ تار کا خبر یقین کے قابل نہیں۔ سوال، اگر کسی آدمی نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی اور اس کے سوا اور کسی نے چاند نہیں دیکھا، نہ روزے رکھے گئے، تو اس آدمی پر روزہ فرض ہے یا نہیں؟ جواب، ہاں، اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر اس کے حساب سے 30 روزے پورے ہو جائے اور عید کا چاند نہ دیکھا جائے تو یہ آدمی دوسرے لوگوں کے ساتھ 31واں روزہ بھی رکھے۔ نیت کا بیان، کیا روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب، ہاں، روزے کے لیے نیت کرنا شرط ہے۔ اگر اتفاقی طور پر صبح صادق سے سورج چھپنے تک کھانے پینے اور صحبت سے بچا رہا لیکن روزے کی نیت نہیں تھی تو روزہ نہ ہوگا۔ سوال، نیت کس وقت کرنا ضروری ہے؟ جواب، رمضان شریف اور نظر معین اور سنت اور نفل روزوں کی نیت رات سے کرے یا صبح کو آدھے دن سے پہلے تک جائز ہے۔ دن سے مطلب شریعت کے مطابق دن ہے جو صبح صادق سے سورج چھپنے تک کا نام ہے۔ جیسے اگر 4 بجے صبح صادق ہو اور 6 بجے سورج چھپے تو شریعت کا دن 14 گھنٹے کا ہوا اور آدھا دن 11 بجے ہوا، تو 11 بجے سے پہلے نیت کر لینی ضروری ہے۔ اور رمضان کے قضا روزوں کی اور کفارے اور نظر غیر معین کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لینی ضروری ہے۔ سوال، نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب، رمضان شریف اور نظر معین اور سنت اور نفل روزوں کی نیت میں تو چاہے خاص ان روزوں کا ارادہ کرے یا صرف یہ ارادہ کر لے کہ روزہ رکھتا ہوں، یا نفل روزے کی نیت کرے۔ رمضان شریف میں رمضان کا روزہ اور نظر معین کے دن کا روزہ اور باقی دنوں میں سنت یا نفل کا روزہ ہو جائے گا، اور نظر غیر معین اور کفاروں اور رمضان کے قضا روزوں کی نیت میں خاص ان روزوں کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ سوال، نیت زبان سے کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، نیت قصد اور ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے، زبان سے کہہ لے تو زیادہ اچھا ہے، نہ کہنے میں کچھ حرج نہیں۔ روزے کی مستحب باتیں۔ سوال، روزے میں کیا کیا باتیں مستحب ہے؟ جواب، نمبر 1 شہری کھانا، نمبر 2 رات سے نیت کرنا، نمبر 3 سحری آخری وقت میں کھانا لیکن شرط یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے یقیناً نپٹ جائے، نمبر 4 افطار میں جلدی کرنا جبکہ سورج کے نہ چھپنے کا شک نہ رہے، نمبر 5 غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ وغیرہ بری باتوں سے بچنا، نمبر 6 چھہارے یا کھجور سے، اور یہ نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا۔ سوال، سحری کسے کہتے ہیں اور اس کا وقت کیا ہے؟ جواب، سحری آخری رات میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے پینے کو کہتے ہیں۔ رات کا آخری حصہ صبح صادق سے پہلے اس کا وقت ہے۔ سحری کھانا سنت ہے اور اس کا بہت ثواب ہے۔ بھوک نہ ہو تو 1-2 نوالے ہی کھا لینا چاہیے۔ روزے کی مکروہ باتیں۔ سوال، روزے میں کیا کیا باتیں مکروہ ہے؟ جواب، نمبر 1 گوند چبانا یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا، نمبر 2 کوئی چیز چکھنا، ہاں جس عورت کا شوہر سخت اور بد مزاج ہو اسے زبان کی نوک سے سالن کا نمک چکھ لینا جائز ہے، نمبر 3 استنجے میں زیادہ پاؤں پھیلا کر بیٹھنا اور کلی یا ناک میں پانی ڈالنے سے زیادہ پانی استعمال کرنا، نمبر 4 منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگلنا، نمبر 5 غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، نمبر 6 بے چینی اور گھبراہٹ ظاہر کرنا، نمبر 7 نہانے کی ضرورت ہو جائے تو نہانے کو جان بوجھ کر صبح صادق کے بعد تک ٹالنا، نمبر 8 کوئلہ چبا کر یا منجن سے دانت مانجھنا۔ سوال، کن چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا؟ جواب، نمبر 1 سرما لگانا، نمبر 2 بدن پر تیل ملنا یا سر میں تیل ڈالنا، نمبر 3 ٹھنڈک کے لیے نہانا، نمبر 4 مسواک کرنا چاہے تازی جڑ یا تر شاہ کی ہو، نمبر 5 خوشبو لگانا یا سونگھنا، نمبر 6 بھولے سے کچھ کھا پی لینا، نمبر 7 خود بخود بنا ارادہ کے قے ہو جانا، نمبر 8 اپنا تھوک نگلنا، نمبر 9 بنا ارادے مکھی یا دھوئیں کا حلق سے اتر جانا۔ ان
सब बातों से रोजा न टूटता है न मकरूह होता है। रोजे को तोड़ने वाली बातें। सवाल, मुफसिदात से क्या मतलब है? जवाब, मुफसिदात उन बातों को कहते हैं जिनसे रोजा टूट जाता है, और मुफसिदात की दो किस्में हैं, एक वह जिनसे सिर्फ कजा वाजिब होती है, दूसरी वह जिनसे कजा और कफारा दोनों वाजिब होते हैं। सवाल, जिन रोजा तोड़ने वाली बातों से सिर्फ कजा वाजिब होती है वे क्या क्या है? जवाब, नंबर 1, किसी ने जबरदस्ती रोजेदार के मुंह में कोई चीज डाल दी और वह हलक से उतर गई। नंबर 2, रोजा याद था और कुल्ली करते वक्त बिना इरादे के हलक में पानी उतर गया। नंबर 3, कै आई और जानबूझकर हलक में लौटा ली। नंबर 4, इरादा करके मुंह भर के कै कर डाली। नंबर 5, कंकरी या पत्थर का टुकड़ा या गुठली या मिट्टी या कागज का टुकड़ा जानबूझकर निगल लिया। नंबर 6, दांतों में रही हुई चीज को जबान से निकालना जबकि वह चने के दाने के बराबर या उससे ज्यादा हो, अगर मुंह से बाहर निकाल कर फिर निगल गया तो चाहे चने से कम हो या ज्यादा रोजा टूट गया। नंबर 7, कान में तेल डालना। नंबर 8, नास लिया। नंबर 9, दांतों में से निकले हुए खून को निगल लिया जबकि खून थूक से ज्यादा हो। नंबर 10, भूले से कुछ खा पी लिया और यह समझकर कि रोजा टूट गया फिर जानबूझकर खाया पिया। नंबर 11, यह समझकर कि अभी सुबह सादिक नहीं हुई सहरी खा ली फिर मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी। नंबर 12, रमजान शरीफ के सिवा दूसरे दिनों में कोई रोजा जानबूझकर तोड़ डाला। नंबर 13, बादल या आंधी धूल की वजह से यह समझकर कि सूरज छिप गया रोजा इफ्तार कर लिया हालांकि अभी दिन बाकी था। इन सब सूरतों में सिर्फ उन रोजों की कजा रखनी पड़ेगी जिनमें इन बातों में से कोई बात पेश आई है। सवाल, किन सूरतों में कजा और कफारा दोनों वाजिब होते हैं? जवाब, रमजान शरीफ के महीने में रोजा रखकर। नंबर 1, ऐसी चीज जो खुराक या दवा या मजे के लिए इस्तेमाल की जाती है जानबूझकर खा पी ली। नंबर 2, जानबूझकर सोहबत कर ली। नंबर 3, फज्द खुलवाई या सुरमा लगाया और फिर यह समझकर कि रोजा टूट गया इरादा करके खा पी लिया तो इन सूरतों में कजा और कफारा दोनों वाजिब है। सवाल, रमजान शरीफ के महीने में अगर किसी का रोजा टूट जाए तो फिर उसे खाना पीना जायज है या नहीं? जवाब, नहीं, बल्कि उसके लिए जरूरी है कि शाम तक खाने पीने वगैरह से रुका रहे। इसी तरह अगर मुसाफिर दिन में अपने घर आ जाए या नाबालिग लड़का बालिग हो जाए या माहवारी निफास वाली औरत पाक हो जाए या दीवाना तंदुरुस्त हो जाए तो उन लोगों को भी बाकी दिन में शाम तक रोजेदारों की तरह रहना वाजिब है। सवाल, रमजान शरीफ के सिवा और किसी रोजे के तोड़ने से कफारा वाजिब होता है या नहीं? जवाब, कफारा सिर्फ रमजान शरीफ के महीने में फर्ज रोजा तोड़ने से वाजिब होता है। रमजान शरीफ के सिवा और किसी रोजे के तोड़ने से चाहे वह रमजान की कजा की रोजे हो कफारा वाजिब नहीं होता। रोजे की कजा का बयान। सवाल, रोजे की कजा वाजिब होने की कितनी सूरतें हैं? जवाब, नंबर 1, बिना किसी मजबूरी के फर्ज या वाजिब मुअय्यन के रोजे नहीं रखे। नंबर 2, किसी मजबूरी की वजह से कुछ रोजे छूट गए। नंबर 3, रोजा रखकर किसी वजह से तोड़ दिया या टूट गया तो इन रोजों की कजा रखना फर्ज है। सवाल, कजा कब रखनी चाहिए? जवाब, जब वक्त मिले तो जितनी जल्दी रख सके रख लेना ज्यादा अच्छा है, बिना किसी वजह के देर करना बुरी बात है। सवाल, कजा रोजे लगातार रखना जरूरी है या नहीं? जवाब, चाहे लगातार रखे चाहे बीच में फासला करके दोनों तरह जायज है। सवाल, अगर पहले रमजान के रोजे अभी कजा रखने बाकी थे कि दूसरा रमजान आ गया तो क्या करें? जवाब, अब इस रमजान के रोजे रखे और रमजान के बाद पहले रोजों की कजा रखे। सवाल, नफली रोजे रखकर तोड़ दे तो क्या हुक्म है? जवाब, उसकी कजा रखना वाजिब है क्योंकि नफली नमाज और नफली रोजा शुरू करने के बाद वाजिब हो जाते हैं। सवाल, अगर कजा रोजे रखने की ताकत न हो तो क्या करें? जवाब, अगर इतना बूढ़ा हो गया है कि रोजा नहीं रख सकता और आगे के लिए ताकत आने की उम्मीद नहीं रही या ऐसा बीमार है कि सेहत पाने की उम्मीद जाती रही तो इन सूरतों में रोजों का फिदिया देना जायज है। सवाल, रोजों का फिदिया क्या है? जवाब, हर एक रोजे के बदले 2.25 सेर गेहूं या 3.5 सेर जौ या इनमें से किसी की कीमत या कीमत के बराबर कोई और अनाज जैसे चावल बाजरा ज्वार वगैरह। और हर फर्ज और वाजिब नमाज के लिए फिदिये की भी यही मिकदार है, मगर नमाज जब तक सिर के इशारे से भी पढ़ सकता हो उस वक्त तक तो इशारे से नमाज अदा करना फर्ज है, और जब इशारा भी न कर सके और इसी हाल में मर जाए या 6 नमाजों का वक्त गुजर जाए तो इस हालत की नमाज फर्ज नहीं। बस नमाज का फिदिया देने की यही सूरत है कि अगर नमाज पढ़ने की ताकत होने के जमाने की नमाजें कजा हो गई और फिदिया दिए बिना मर गया तो इन नमाजों का फिदिया दिया जा सकता है। सवाल, एक आदमी के जिम्मे कुछ रोजे कजा थे, उसकी मौत हो गई तो उसकी तरफ से कोई आदमी रोजे रख ले तो जायज है या नहीं? जवाब, नहीं, यानी उस मरने वाले के जिम्मे से रोजे न उतरेंगे। हाँ, वारिस फिदिया दे दे तो जायज है। इस वीडियो में इतना ही। अगर
اگلے ویڈیو میں ہم کفارے کا بیان اور اس سے آگے کی کتاب پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔